اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ میدان شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ سعودی عرب میں تبوک کے مقام پر البدا شہر ہے۔ اس سے متصل پہاڑی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ قرآن پاک میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اسی جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ پہاڑوں کے اندر ادھر گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے آثار ہیں۔ یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ گھر کھدائی کر کے بنائے گئے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے طاقتور تھے کہ اس وقت کی مطلب اس طرح کی کوئی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، بٹ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان گھروں سے یہ لگتا ہے کہ ان کے قد بھی ہم لوگوں جتنے ہی تھے، ہماری قوم کے جتنے ہی، کہ جیسے کہ 6 فٹ وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، مگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ یہاں پر ان گھروں میں قوم مدین رہتے تھے، اور اس جگہ کا نام بھی مدائن ہے۔ یہ دیکھیں جی، ان گھروں میں کھدائی کی گئی ہے اور بڑی محنت سے ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے۔ یہ بہت سخت جان لوگ تھے۔ البدا شہر میں کھجور کے بھی بہت زیادہ درخت ہیں۔ یہ تجارتی گزرگاہ تھی، یہاں سے تاجر مصر اور اردن سے ہو کر حجاز آتے تھے۔ شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر تقریباً قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مدین میں آباد تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ مقام مصر اور اردن سے جو قافلے حجاز آتے تھے یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پر لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے، اور ان کے پہاڑوں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بیک سائڈ پہ حکومت نے بند کیا ہوا ہے، ادھر کوئی وزٹر دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ بہت سخت جان قوم تھی۔ دیکھیں انہوں نے اتنے سخت پہاڑوں میں گھر بنا لی، اتنی سخت جان قوم تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ شہر تبوک میں واقع ہے، قریب مصر اور اردن کا بارڈر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر فرعون کے لشکر سے جان بچا کر آئے تھے۔ جب فرعون کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ ادھر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اسی جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر ہوئے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا، اور وہ قوم کن گناہوں میں پڑی ہوئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے ترازوؤں میں گڑبڑ کر رکھی تھی۔ جو تاجر بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا تو اسے یہ بہت عزت دیتے۔ اس کے علاوہ لوگ بددیانت تھے، جھوٹ بولتے تھے، شرک کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور ناپ تول میں کمی نہ رکھو، پیمانوں کو میزان پر پورا رکھو۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو، لیکن اگر تم ان بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو تم پر ایک دن اللہ کا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، پیمانہ اور تول عدل اور انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور نہ گھٹایا کرو لوگوں کے سامان کو، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو، اور جو بچ جائے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نفع ہے اگر تم مومن ہو، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی کہ میں نے تمہیں اللہ کا حکم بتا دیا ہے، اگر تم اس کے بعد بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارے ذمے سے بری ہو گیا ہوں۔ لیکن قوم مدین بہت ہی ڈھیٹ قوم تھی۔ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے مال سے جو چاہیں کریں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک کڑک نے قوم مدین کو آ لیا اور سب لوگ اس میں تباہ ہو گئے، وہ جو کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں تھے یا بڑے بڑے محلات میں تھے، وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ گئے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے قوم مدین کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ زمین گرم ہو گئی جیسے آگ ہو۔ پھر ان لوگوں کو جنگل پر بہت بڑا بادل نظر آیا۔ وہ خوش ہو گئے کہ بادل بارش برسائے گا اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جب وہ اس بادل کے نیچے آئے تاکہ جب بارش ہو تو بارش کے وہ نیچے آ جائیں، تو بادل نے بارش برسانے کے بجائے آگ برسا دی اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ یہ تو اس قوم کا حال ہے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اگر آج ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہماری قوم میں وہ تمام برائیاں ہیں جو کہ پچھلی تمام لوگوں میں تھیں، اور ان کو اس ایک برائی کی وجہ سے اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ مگر قربان جائیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی بدولت اللہ پاک نے ہمیں ہمارے گناہوں کے سمیت ہمارے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ستر بچھائی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہمیں معاف فرما رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں پر ہمیں اس دنیا میں ابھی تک عذاب نہیں آیا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، اور اس دنیا کو جنت کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔